قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اسلام کی چاہت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ دین ایک مکمل اور اکمل دین ہے جس میں قیامت تک کے ہر صدی کے ہر سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے اور ہر ہفتے کے ہر دن کا نظام موجود ہے، جس دین میں صرف مسجد اور مدرسے کا نظام نہیں بلکہ یہ دین وہ دین ہے جس میں رب ذوالجلال نے گھر کا نصاب بھی دیا، دکان کا نصاب بھی دیا، زندگی کے ہر شعبے کا اور ہر لمحے کا نظام اس دین کے اندر موجود ہے۔ پہلے جتنے بھی نظام تھے وہ 1 صدی یا 2 صدی، 1 سال یا 2 سال کے نظام ہوتے، نبی آتے اپنا نظام اپنی امت کو دیتے، جب ان کا دور ختم ہوتا تو وہ نظام بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، سبحان اللہ، اس وجہ سے جو دین آپ لے کر آئے وہ دین 1 صدی کا نہیں، 100 صدی کا نہیں، بلکہ قیامت تک کا نظام اس دین کے اندر موجود ہے، اور صبح قیامت تک کا نظام ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ ہمارا سر اس لحاظ سے بھی فخر سے بلند ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا وہ نظام جو قیامت تک کا نظام تھا، جو اکمل اور کامل نظام تھا، وہ نظام دینے کے لیے بھی اللہ نے ہمارا انتخاب کیا۔ یعنی یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کہ آج خیر الامت کا جو لقب ہے اور خیر الامت کا جو تاج ہے اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ بہترین امت والا جو خطاب ہے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کیا۔ پہلے جو نبی آئے انہوں نے جو نظام اپنی امت کو دیا وہ نظام بھی بڑا کامل تھا اور ان کا انداز بھی بڑا اکمل اور کامل انداز تھا، لیکن آگے لوگوں کی صلاحیتوں میں فرق تھا اور ان میں کمی تھی، جنہوں نے اپنے انبیاء کے مشن کو آگے صحیح انداز میں نہیں پہنچایا، لیکن یہ امت جس کو رب ذوالجلال نے خیر امت کا خطاب دیا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے بارے میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ پہلے ادیان بھی اللہ کے پسندیدہ تھے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دے کے بھیجے، لیکن رب ذوالجلال نے خاص کسی امت کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے فلاں دین کا انتخاب کیا، فلاں دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا، یا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی امت کو اللہ نے یہ خطاب نہیں کیا، لیکن یہ اس امت کی شان ہے
کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پسند کیا، میں نے چنا، میں نے انتخاب کیا لکم تمہارے لیے اس چیز کا، فرمایا دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ یہودی حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، جس دن یہ آیت ہمیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا، تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔ اگر یہ آیت ہمیں ملتی، اللہ ہمیں یہودیوں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا انتخاب کیا، تو جس دن یہ آیت آتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جس دن یہ آیت آئی تھی ہماری ایک نہیں، اس دن ہماری ڈبل عید تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم میدان عرفات میں موجود تھے اور حج کا موقع تھا، تب رب ذوالجلال نے یہ آیت اپنے محبوب پہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دن ہماری ڈبل عید تھی، تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ تو یعنی یہ اس امت کی شان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس بات کا انتخاب کیا اور قرآن اس بات کا اعلان کیا کہ یہ دین بھی اکمل اور کامل دین ہے، اور فرمایا رضیت، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب